الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. صدق اللہ العظیم. معزز مسلیان عظام، سامعین کرام، کلام پاک میں جیسا کہ گزشتہ ہفتے کلام الہی کی ترتیب کے حوالے سے، کلام پاک کے مضامین کے حوالے سے، کلام پاک کے جزئیات اور آیات کے حوالے سے بات کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ آخر کے یہ جو پارے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر، اس کے نہ ماننے والوں پر، اسی طریقے سے حساب و کتاب پر، اس کے نہ ماننے والوں پر، اسی طریقے سے ان لوگوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب کا انکار کرتے ہیں ان پر، اور پھر اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں ان پر ہونے والے انعامات پر بات کی ہے. جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا ہے، پریکٹیکلی بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ایگزامپلس دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے. خود ہماری ذات کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں ان کو بیان کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں مخلوقات الہیہ میں سے، وہ چیزیں جو روزمرہ ہمارے استعمال میں آتی ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر نازل کی ان کا حوالہ دے کر ایک توحید کی طرف دعوت دے کر سمجھانے کی کوشش کی، تو وہیں دوسری طرف پہلے انبیاء، امم سابقہ اور ان کے انبیاء، ان کی امتیں، ان کے احوال، نہ ماننے پر ان کی وعیدیں بیان کر کے بھی ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو کئی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں تبشیر ہے، بشارت ہے مومنوں کے لیے، وہیں پر ڈھیروں آیتیں ہیں، سینکڑوں سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جہاں پر کھلم کھلا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذرہ برابر بھی شفقت کا معاملہ نہ کرنے پر دلالت کرتی ہیں. وہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں. اور جیسا کہ پچھلے ہفتے یہ بھی بتایا گیا کہ سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر، اسی طریقے سے سورہ انفطار، اسی طریقے سے سورہ مطففین، سورہ اذا السماء انشقت،
یہ تمام وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، آخرت کے حوالے سے، اس کو ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے امت کو اور نہ ماننے والوں کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر اگر ان کی گہرائی میں پہنچا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ نازعات۔ کلام پاک کی یہ صورت اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہے، چنانچہ سب سے پہلی اس کی آیت ہے والنازعات غرقا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں، اس صورت کی سٹارٹنگ میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور ان کی 5 ڈیوٹی جو وہ بحسن خوبی انجام دیتے ہیں، ان کی اس ڈیوٹی کو مینشن کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی آیت والنازعات غرقا، کہ میں قسم کھاتا ہوں یا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، کافروں کی جان سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی جان آسانی اور سہولت کے ساتھ نکالتے ہیں، والسابحات سبحا، اور پھر ان فرشتوں کی بھی قسم میں کھا کر کہتا ہوں جو تیرتے ہوئے، یعنی ایسے جاتے ہیں آسمان کی طرف جیسا کہ وہ تیر رہے ہوں، اور پھر ان فرشتوں کی بھی قسم کھاتا ہوں فالسابقات سبقا، جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، بندوں کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر ان فرشتوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے شدہ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام معاملات کو سیٹ کرنے والے ہیں، تمام امور کو انجام دینے والے ہیں۔ تو یہ 5 طریقے کی ڈیوٹیاں ہیں جو فرشتوں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں، ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ تو ان کو تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ یہ قسمیں کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کون سا راز، کون سے سیکرٹس چھپا رکھے ہیں، کیا ان کی مراد ہے، کیوں قسم کھائی گئی ہے، اور کیا ہم کو سمجھ آتا ہے۔ تو پہلی والنازعات غرقا، نازعات فرشتوں کی ایک جماعت کو کہتے ہیں، اور اس کا سنگولر نازعتن آتا ہے، اور جس لفظ سے یہ بنا ہے ڈکشنری میں وہ نون زا اور عین ہے، نزعن۔ نزعن کے معنی آتے ہیں کوئی چیز زبردستی اندر سے باہر کی طرف کھینچنا، اور پھر غرقہ یہ اسی کی تاکید ہے، شدت کے ساتھ کھینچنا۔ تو شدت کے ساتھ کس کی روح کو کھینچتے ہیں؟ فرشتے۔ آخر ایسی کون سی روح ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ نوبت پیش آ گئی کہ وہ شدت کے ساتھ اس کی روح کو کھینچتے ہیں؟ فرشتوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنات سے بھی زیادہ طاقت رکھی ہے، تو پھر ایسی کیسی روح ہے کہ بدن سے اس کو کھینچنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولناکی کو بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کسی ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، روز محشر کو جھٹلاتا ہے، حساب و کتاب کو جھٹلاتا ہے، یعنی کافر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی روح پرواز کرنے کا حکم دیتے ہیں اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کی روح کو کھینچنے لگتے ہیں، تو اس کی روح شروعات سے ہی، ایک دم بالکل ابتدا سے ہی آخرت کے ان مناظر کو دیکھنے لگ جاتی ہے جو اس کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کافروں کے ساتھ، قیامت کا انکار کرنے والوں کے ساتھ، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بری بھلی باتیں کہنے والے کے ساتھ کیسے کیسے معاملات پیش آئیں گے، تو اس کی روح ان کو دیکھنے لگتی ہے اور وہ واپس آنے کے بجائے پیچھے کو بھاگنے لگتی ہے۔ تو جب پیچھے کو بھاگنے لگتی ہے تو فرشتے اور سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ تو یہ سختی امت کے اعتبار سے امت کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نافرمان ہوتا ہے اس کی روح سختی سے نکلتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل کلیئر اور صاف صاف طور پر واضح کر دیا کہ ایسے حضرات
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے جھاڑیوں پر چادر پھیلا کر کانٹوں میں پھنسے ہوئے کپڑے کو کوئی انسان طاقت لگا کے کھینچتا ہے تو وہ مکمل اس کے ہاتھ میں تو نہیں آتا، البتہ وہ پھٹ وٹ کر اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو اتنی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح نکالیں گے۔ تو یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنا بڑا عذاب ہے یہ، اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا سخت گزرتا ہے جب روح نکلتی ہے کہ اگر انسان کو اس وقت یہ اختیار دیا جائے کہ تمہاری اولاد کو، تمہاری جائیداد کو، تمہاری بیوی کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑ جائے تو تم کرو گے، تو وہ ایک دم سے ہاں بول دے گا۔ اتنا سخت گزرتا ہے، جیسے آپ نے سانپ دیکھا ہوگا، جب چاروں طرف سے اس کو لوگ مارنے کے لیے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کسی باریک سے بل میں گھس جاتا ہے، اور اس کی کوالٹی ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ آدھا یا آدھے سے کم کسی بل میں گھس گیا تو کتنی بھی طاقت لگا کر آپ کھینچیے بیچ سے ٹوٹ جائے گا لیکن نکلے گا نہیں۔ تو اسی طریقے سے کافروں کی، فاسقوں کی اور فاجروں کی روح پیش آنے والے مسائل کو دیکھ کر واپس بھاگنے لگتی ہے، تو پھر فرشتے اس کو کھینچتے ہیں، اسی لیے ان کو زیادہ سختی ہوتی ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ والناشطات نشطا، ناشطات پلورل ہے، جمع ہے، اس کا سنگولر آتا ہے ناشطتن، اور یہ لفظ بنا ہے نون شین اور طا سے، ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں پانی کا بندھن کھول دینا، یعنی کہیں پر پانی جمع ہے، نکل نہیں رہا ہے، آپ نے اس کے نکالنے کے لیے ایک راستہ بنا دیا، تو جو راستہ آپ نے بنایا ہے پانی بغیر کسی مشقت کے اس راستے سے آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، الگ سے کسی برتن سے، بالٹی سے، کسی طریقے کی کوئی تدبیر آپ کو اختیار کرنی نہیں پڑے گی۔ تو اسی سے تعبیر لی گئی ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی روح ایسے قبض کرتے ہیں کہ ان کی روح خود بخود باہر آ جاتی ہے، اس کو کھینچنے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ جیسے فرشتے اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو جنت کے حسین مناظر اس کی روح کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، تو روح چاہتی ہے کہ جلدی سے ان میں گھس جائیں، جنت کے جو اعلیٰ درجات نظر آ رہے ہیں ان کی سیر کرے، تو اسی لیے وہ خود بخود باہر کی طرف آتی ہے اور فرشتے آسانی کے ساتھ ہاتھوں پر لے کر اس کو باری تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے۔ تو یہ تو کافروں کی بات ہو گئی، مسلمانوں کی بات ہو گئی، لیکن مسلمانوں میں وہ مومن جو صرف مومن کہلانے کے حقدار ہیں اصل میں ہیں نہیں، یعنی کہ فاسق و فاجر ہیں، کلمہ گو تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے گناہوں کی کوئی لمٹ نہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا۔ نزا کی مشکلات ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کے اعمال پر۔ جس آدمی نے جتنے غلط کام کر رکھے ہوں گے، جس آدمی نے جتنے گناہ کیے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اتنا ہی زیادہ زور نزا کی مشکلات اس کو درپیش ہوں گی، اور جو جتنا بھی زیادہ نیک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقرب بندہ ہوگا، تو اس کی روح نکلنے میں اتنی ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو روتے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزا کی مشکلات آسان فرما دے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو جیسے کیسے دھکے کھا کے پوری زندگی کر کے موت تک کا سفر طے کر کے چلے ہی جانا ہے، لیکن وہ جو 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا یا 5 منٹ کا وقت ہے وہ ہزاروں پہاڑ انسان کے اوپر گر جانے کے برابر ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ جوانی میں اگرچہ کوئی بھی مشہور ہوتا ہے، جوانی میں اگرچہ کوئی بھی مشہور ہوتا ہے، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو، بوقت مرگ لیکن ہر کوئی مجبور ہوتا ہے۔ مرگ فارسی میں موت کو بولتے ہیں، بوقت مرگ یعنی موت کے وقت ہر کوئی مجبور ہوتا ہے، ایسے پڑا رہتا ہے کہ نہ اس کا پیسہ کام آنے والا، نہ اس کے محبت کرنے والے کام آنے والے، نہ اس کو ہاتھوں ہاتھ رکھنے والے کام آنے والے، نہ اس کی رسپیکٹ کرنے والے کام آنے والے۔ روح کو تو نکلنا ہے،
بوقت مرگ لیکن ہر کوئی مجبور ہوتا ہے۔ رگوں کو کھینچنا یہ موت کا دستور ہوتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کی تمام ہڈیاں ریزہ ریزہ کر کر اگر کلہاڑی سے کاٹی جائے، جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے تو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رگوں کو کھینچنا یہ موت کا دستور ہوتا ہے۔ اجل کی سختیوں سے جسم چکنا چور ہوتا ہے۔ اجل عربی زبان میں موت کو بولتے ہیں، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں، نہ آگے پیچھے ہوتا۔ تو انسان اس وقت اتنا مجبور ہوتا ہے، تو اس مجبوری میں بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کو وہ وقت یاد آتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ رات کو اگر ذرہ برابر بھی ایمان کی چاشنی کسی کے اندر ہے، رات کو اگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت آپ سوچ کر دیکھیے، لائٹ آف ہے، پاس میں کوئی نہیں ہے، کہ ایسا ہی منظر ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر روح پرواز کرنے لگے تو کیا حشر ہوگا، کیا بیتے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرشتے کو کہا کہ رک جائیے۔ جب موت کا فرشتہ آیا، سلام کر کے روح قبض کرنے کی اجازت چاہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ فرمایا کہ رک جائیے، باری تبارک و تعالیٰ سے میری امت کے بارے میں سوال کر کے اور پوچھ کے آئیے، کیا میری امت بھی اتنی ہی مشقت کا سامنا کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو میرے خاص بندے ہوں گے جنہوں نے آپ کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا، کتاب و قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے زندگی میں بسایا ہوگا، تو ان کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے ایک بال کسی چیز سے نکال لیا جاتا ہے، یعنی کہ احساس تک نہیں ہوگا۔ اور جو فاسق و فاجر ہوں گے تو ان کی روح نکلتے وقت ان کو ایسے احساس ہوگا جیسے خاردار جھاڑیوں پہ ایک چادر ڈال کے پھر اس کو کھینچا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نزا کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہت سے لوگ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سے علماء نے احادیث سے مستنبط احکامات بتلائے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتے ہیں، مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، اور نزا کی مشکلات آسان فرماتے ہیں۔ یہ تو بات طے ہے کہ جس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا تو اس کی نزا کی مشکلات آسان، بالکل آسان، اس کو کوئی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں بھی شیطان کے وساوس سے بچا کر کلمے کی دولت سے مالا مال کرے، اور پھر نزا کی مشکلات ہمارے لیے آسان کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا رہا، یعنی جس نے پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں بسایا، اور جب بھی وقت ملے، جیسا بھی موقع ہو، اس کا ورد کرتا رہا، اس کو پڑھتا رہا، رات میں آنکھ کھلی تو رات میں اللہ اکبر کہا، دن میں کبھی موقع ملا تبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یعنی توحید کا اقرار وہ زبان سے کرتا رہے، تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے۔ اور جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جیسا کہ ثابت ہوتا ہے کہ نزا کی مشکلات میں اس کو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دوسرے وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں، جیسا کہ آج شب جمعہ ہے، تو اس میں الگ سے فضیلتیں وارد ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے متعلق۔ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 سلامتیاں نازل فرماتے ہیں۔ تو جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا عادی ہو گیا، اپنا مزاج بنا لیا، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر انشاءاللہ ہوگا۔ اور جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو نزا کی مشکلات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تیسرے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا بائیں نے کیا خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، اور خرچ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے معاملات کو کر دیتا ہے، کبھی اس کی زبان پر احسان مندی کا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی وسوسہ اس کے دماغ میں نہیں گزرا، تو ایسے شخص کے بارے میں جو لوگوں کے
مسکینوں کے، غریبوں کے گاہے بگاہے کام آنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے، اور جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو نزاع کی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور ایک اور عجیب سا فارمولہ علماء نے لکھا ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں، لیکن علماء کرام کے عمل سے، اولیاء اعظام کے جو وظائف ہیں ان سے ثابت ہے کہ وہ شخص جو صبح جلدی اٹھے، وضو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وضو کرے، اور پھر فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر پڑھے، اور پھر مسجد میں جلدی سے پہنچے اور فجر کی 2 رکعت فرض نماز کا انتظار کرے اور ان کے لیے بیٹھ جائے، تو پابندی کے ساتھ ایسا عمل کرنے والا شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بھی مرتے وقت ایمان کی دولت سے نوازا جائے گا، اور مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے، اور جب مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت مل گئی تو ایسے شخص کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ تو کرنے کے کام ہیں، ان میں تو وقت لگتا ہے، ان میں ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن اگر ہمیشہ کی زندگی سرخرو بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیں کسی عمل پر دوام کرنا پڑے تو میرے خیال سے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ 5ویں ایک دعا علماء کرام نے لکھی ہے، کلام پاک کی آیت ہے، جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے ہم مالا مال ہوں، تو بتایا جاتا ہے کہ کلام پاک کی ایک آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما، ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے نہ ڈال کہ ہم نعوذ باللہ اس دین سے ہٹ جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور خاص اپنے فضل و کرم سے خصوصی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ تو یہ دعا ہے، اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ کی دولت سے نوازا جائے گا، اور جب کلمہ طیبہ کی دولت اس کو مل گئی تو ایمان پر خاتمے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی نزاع کی مشکلات میں آسانیاں کی جائیں گی۔ بہرحال تو یہ 2 آیتیں ہوئیں، ایک تو وہ فرشتے ان کی قسم کھائی گئی جو کافروں کی روح سختی سے نکالتے ہیں، ایک ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی جو مسلمانوں کی اور مومنوں کی روح آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ یہ آسانی اور سختی کا ڈیفرنس کیوں ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آگے تیسرے نمبر پر تیسری ڈیوٹی فرشتوں کی کیا ہے، والسابحات سبحا، سابحات یہ بھی پلورل ہے، اس کا سنگولر سابحتن آتا ہے، اور ڈکشنری میں یہ جس لفظ سے بنا ہے وہ ہے سین با ہا سبحن، اس کے معنی آتے ہیں تیرنا، سوئمنگ کرنا۔ تو فرشتے تو تیرتے نہیں، کون سے سمندر سے غوطہ لگا کے وہ جاتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر تیرنے سے مراد ان کا فضا کے بیچ سے آسانی کے ساتھ پہنچ جانا ہے، جیسا کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، اس کے سامنے کوئی بلڈنگ نہیں آتی، ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہوتا، جتنی چاہے اسپیڈ سے وہ جاتی رہے۔ تو اسی جو یہ راستہ جو ہموار ہے سمندر میں، اسی راستے سے تشبیہ دی گئی ہے اس راستے کو جو ہوا میں ہے، فضا میں ہے، یعنی ان کے سامنے کوئی بلڈنگ نہیں آتی کہ وہ ٹکر جائیں، ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روحوں کو لے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر جلدی جلدی جاتے ہیں، یہ چاہتا ہے میں پہلے پہنچوں، یہ چاہتا ہے میں پہلے پہنچوں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر تمام نظم و نسق کو سیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا رکھا ہے اس کی روح قبض کر کے یہاں پہ ڈالنی ہے، اس کی روح قبض کر کے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہاں پہ رکھنی ہے۔ تو جیسا جس کے ساتھ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا جانا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ نظم کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، اور یہ تمام باتیں، تمام ہولناکیاں کب ہیں؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس روز یا جس دن ترجف الراجفہ ایک کھڑکھڑانے والی چیز آئے گی، یعنی نفخہ اولا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو اس کی دہشت سے، جیسا کہ سورہ زلزلہ میں اس کی
وضاحت کی گئی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضع عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، کہ اس کی آواز اتنی سخت ہوگی کہ تمام جاندار مر جائیں گے، جو پریگننٹ عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل کو وہیں پر جن دیں گی، جو ان کے پیٹ میں ہے وہ وہیں پر گر جائے گا، اور جس دن ایسا ہوگا اتنی خطرناک اور ہولناکیاں ہوں گی، اس دن کی بات ہے۔ فالمدبرات امرا، اور پھر اس ہولناک خطرناک آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی، یہ نفخہ ثانیہ ہے، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو دیکھیں گے سب کے سب انسان زندہ ہیں، دنیا ختم ہے، یہ جو زمین ہمارے نیچے تھی اس کی جگہ پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹیل میدان بالکل ہموار بنا دیا، جیسا کہ یہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہیں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت ہے کہ تمام آوازیں جو دنیا میں ظلم کے لیے اٹھتی تھی، وہ آوازیں جو غریب کی آواز کو دبانے کے لیے اٹھتی تھیں، وہ آوازیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند تھیں، کیسی بھی آواز ہو، خشعت الاصوات، تمام آوازیں مدھم پڑ جائیں گی، فلا تسمعوا الا ہمسا، اور پیروں کی آہٹ جو آنے جانے سے ہوتی ہے اس آہٹ کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے گا، یہ اسی وقت کا بیان ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ اسٹوڈنٹس جن کا رزلٹ آنے والا ہے، ابھی اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے کہ 8 بجے رزلٹ آنا ہے، اور اس رزلٹ پر ان کی پوری زندگی کا مدار ہے، اس رزلٹ کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کون کتنا کامیاب ہونا ہے اور کون کتنا ناکام ہونا ہے، تو اس رزلٹ کو دیکھنے کے مارے کیسے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا تجربہ شاید ہم میں سے ہر ایک نے کیا ہو۔ تو اسی طریقے سے پرماننٹ زندگی کے بارے میں جب فیصلہ ہونے والا ہے تو بھلا دل کیوں نہیں گھبرائیں گے، دل تو کلیجے کو آنے لگیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، بہت ساری نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی، رحمان کے سامنے ملانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، بھلا جب ایک مرتبہ کوئی مر جاتا ہے اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی، باہر تھی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد کوئی قبر کھلتی ہے تو ہڈیوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، کوئی ہڈی کی شیپ کی اگر چیز ملتی بھی ہے تو مٹی ہو جاتی ہے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کے بعد زندہ ہوں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اور مذاق بنایا کرتے تھے کہ واہ یہ کیا پوائنٹ لے رکھا ہے انہوں نے، مسلمانوں نے، محمد کے ماننے والوں نے، کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، چلو اگر ہو بھی گئے بھائی بڑی ناکامی ہوگی ہماری۔ تو یہ مذاق میں کہتے تھے، تمسخر بنانے کے لیے کہتے تھے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ناکامی ہوگی، ارے جب دنیا میں ہماری ناکامی آج تک نہیں ہوئی آخرت میں کیسے ہوگی؟ تو گویا کہ وہ اشارہ اس بات کی طرف کرتے تھے ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہیں ہمارے پاس تو اللہ ہم سے خوش ہی تو ہے۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة، وہ ایک خطرناک آواز ہوگی، فاذا هم بالساہرة، ایک دم تمام کے تمام اس آواز کو سن کر چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ سب ایٹومیٹکلی سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک متعین دن کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے۔ چٹیل میدان ہوگا، یہی زمین ہوگی؟ نہیں، اس کو تو لوگوں نے گناہ کر کر کے، قتل و غارت کر کر کے اتنا گندا بنایا ہوا ہے، اس کو بھی لپیٹ سپیٹ کر ایک طرف کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ایک چٹیل میدان سب کے لیے ہموار کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں عقل میں نہیں آ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے پہ لگے ہو، میرے نبی کو ستانے پہ لگے ہو، تمام چیزیں پریکٹیکل تمہارے سامنے بیان کر دی گئی، ان سے بھی عقل نہیں آتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نہ کہیں دل دکھتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، محمد آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات کا پتہ چلا کچھ؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کی بات بتا کر تسلی دینا مقصود تھا کہ جیسے ان کی امت نے جھٹلایا، وہ نبی تو کامیاب ہو کر چلے گئے، تو اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں کیا بھی فرق نہیں پڑتا،
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبلغ تھے، مقبول ہیں اور مقبول ہی عند اللہ رہیں گے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک پہاڑی پر بلایا تھا اور یہ کہا تھا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کر رکھی ہے، اور یہ جا کر کہنا هل لک الی ان تزکیٰ، سدھرنا چاہتا ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اگر تو اپنے رب کی ہدایت پر چاہتا ہے تو تو ڈر جائے، یعنی کہ ایسی میں تیری رہنمائی کر دوں کہ تو اپنے رب کی جو باتیں ہیں ان سے ڈرنے لگے، ہدایت پر آ جائے، یا کیا تو یہ چاہتا ہے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھلائی۔ کیا کیا اس نے؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تکذیب کی، نافرمانی کی، ثم ادبر یسعیٰ، پھر پیٹ پھیر کر چل پڑا اور اندر ہی اندر پلان کرنے لگا کہ جادوگروں کو اکٹھا کرو، تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، اور پھر ایک بڑا اسٹیٹمنٹ اس نے دیا، فحشر فنادى، تمام کو جمع کر کے اعلان کرنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، اگر میرے علاوہ کسی کی پرستش کرو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک اعلان میں اس نے کہا کہ اگر میری کسی نے نافرمانی کی تو ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا اور الٹا لٹکا دوں گا، اس طرح کا اس نے اعلان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ آخرت کا عذاب تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دنیا کا یہ عذاب کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جو اپنے آپ کو معبود کہلواتا تھا، وہ اپنے آپ کو دریا میں ڈوبنے سے نہ بچا سکا، اپنے تمام متبعین کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ یہ ہے دنیا کی تباہی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، اور اس واقعے میں ڈرنے والے کے لیے کافی نصیحتیں ہیں۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیا بگڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ ہمارے نیک بندے اس وقت بھی تھے اور روز محشر بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے مقبول بندے تب بھی تھے اور روز محشر بھی مقبول بندے رہیں گے۔ ایک تو پیغام اس میں یہ تھا فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال دینے میں۔ دوسرا پیغام یہ تھا کافروں کے لیے کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، طرح طرح کے الزامات لگائے، بالآخر ان تمام کو دنیا میں سزا بھگتنی پڑی، اور آخرت کی سزا بھگتنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ نے، تم سب نے مل کر میرے نبی کی تکذیب کر دی تو نہ میری شان میں کوئی فرق پڑنے والا، نہ میرے نبی کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے تباہی ہے، آخرت میں بھی تمہارے لیے تباہی ہے، اور آخرت میں جو تباہی ہوگی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی شدت کے ساتھ ہوگی۔ لیکن دنیا میں ان لوگوں کے لیے جنگ بدر میں بھی تباہی آئی، جنگ احد میں بھی تباہی آئی، خیبر میں بھی تباہی آئی، خندق میں بھی تباہی آئی، اور تمام غزوات جتنے بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو گاجر مولی کی طرح کٹوا کے رکھ دیا۔ یہ دنیا کی تباہی ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے والا نفس نصیب فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر پوری زندگی انسان کو صرف ایک بات کا احساس ہو جائے تو سمجھو پوری زندگی وہ اپنی کامیاب کر کے لے گیا۔ صرف یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، اور یہ جواب پوری امت کے سامنے ہوگا۔ اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے تو اس کی دنیا بھی بن جائے، کیونکہ جب اس کو یہ احساس ہوگا تو گناہ کرے گا نہیں، گناہ کے تصور سے اس کو ڈر لگے گا، اور جب یہ احساس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والا قلب نصیب فرمائے، انابت الی اللہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، مرتے وقت نزا کی مشکلات ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں سبوں کی مصیبتوں کو، مولا کریم سبوں کی تکالیف کو، مصائب کو، آلام کو مولا کریم ختم فرما۔ مولا کریم جو ہم سے امید لگائے ہوئے ہیں
مولا کریم ان کی بھی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم اسلام کے نام لیوا دنیا کے جس کونے میں بھی پریشان حال ہیں، مولا کریم ان کو ثابت قدمی عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مولا کریم حفاظت فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ مولا کریم ان کے جیسا جذبہ ایمانی عطا فرما۔ مولا کریم ان کے جیسا جذبہ ایمانی عطا فرما۔ مولا کریم بزدلی سے، کاہلی سے، سستی سے، قائر پن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ایمان پر مر مٹنے والا جگر نصیب فرما، اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما، اپنی یاد سے، اپنے عذاب سے، آخرت سے، مولا کریم اس کے عذاب سے ڈرنے والا قلب نصیب فرما۔ مولا کریم حرام کے لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نزا کی مشکلات آسان فرما، قبر کے منازل آسان فرما۔ مولا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما۔ مولا کریم طرح طرح کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، مولا کریم آپ کی رحمت کے سہارے ہیں۔ مولا کریم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نادم ہیں۔ مولا کریم وہ عہد کرتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ فرما، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔